UPSC امتحانات کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ ان نتائج میں بھلے ہی 30 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان میں جو کامیابی کی شرح ہے وہ زیادہ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ زیادہ تر امیدوار 100ویں رینک کے اوپر کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔ ہر سال UPSC کے امتحان کے لیے لاکھوں امیدوار امتحان دیتے ہیں، ان میں بہت کم مسلم امیدوار UPSC کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے مسلمانوں میں تعلیمی شرح میں اضافہ ہوا ہے، خاص کر لڑکے انجینئرنگ اور دوسری ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، مگر یہ نوجوان اپنے مستقبل کو ملک و ملت کے لیے استعمال میں لانے کے بجائے محض درہم، دینار اور ریال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ملک میں مناسب حق نہیں مل پا رہا ہے۔ حالانکہ UPSC کا امتحان سخت اور محنت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن مسلم نوجوانوں کے لیے کوئی بڑی مشکل کا کام نہیں ہے، کیونکہ مسلم نوجوانوں کے پاس صلاحیتوں کی بھرمار ہے، لیکن انہیں مناسب ماحول اور رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے یہ نوجوان IAS IPS کرنے کے بجائے KSA یعنی کنگڈم آف سعودی عربیہ کا رخ کر دیتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو سعودی کے ریال، دبئی کے درہم سے زیادہ بھارت کے انتظامیائی امور میں شامل ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ UPSC میں کامیاب ہونے والے نوجوان عرب اور یورپ میں کمانے والے نوجوانوں سے کہیں زیادہ بہتر، طاقتور اور باعزت زندگی گزارتے ہیں۔ جو نوجوان برسوں تک شیخوں اور کفیلوں کے یہاں نوکری کرتے ہیں، وہ اپنے پاسپورٹ کے معمولی کام کے لیے بھی IFS اور IPS افسروں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت مسلمان ملک چھوڑ کر نہیں، ملک میں اپنے قدم جما کر اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں، تو اس سے نہ صرف ان کا ذاتی فائدہ ہوگا، بلکہ قوم، ملک اور ملت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کام صرف نوجوان اکیلے نہیں کر سکتے، بلکہ اس کام کو انجام دینے کے لیے مسلم سماج کو آگے آنا ہوگا۔ جو نوجوان پڑھ کر ان اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ملت اسلامیہ کا مالدار طبقہ، عمائدین اور تنظیموں کا تعاون ضروری ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج مسلمان مسجد میں اعتکاف بیٹھنے والوں کو ہدیے کی شکل میں اجرت دینے کے لیے تیار ہیں، تو جو نوجوان آگے چل کر ملت کے لیے سرمایہ بن سکتے ہیں، ان کے تعاون کے لیے کیوں نہیں آگے آ سکتے؟ کئی نوجوان چاہتے ہیں کہ وہ بھی UPSC امتحان کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے تربیت لے کر کامیابی حاصل کریں، مگر ان کے گھریلو حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے وقت نکالیں۔ اگر وہ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے گھروں کے مسائل مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مسلم سماج کا مالدار طبقہ اگر ہر شہر میں کم از کم 10 قابل نوجوانوں کا تعاون کرتا ہے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے 5 نوجوان ہی کامیاب ہوں، باقی 5 نوجوان ناکام ہوں گے یا پھر اپنی راہ بدل لیں گے، لیکن کوشش کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ کسی بھی کام کو انجام دیتے وقت ہمیشہ کامیابی ملے گی، یہ سوچ درست نہیں ہے۔ ہر ناکامی کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ جس طرح سے مسلمان دینی مدارس کے لیے ثواب جاریہ یا ثواب کی نیت سے اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، اسی نیت کے مطابق اس شعبے میں بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس کے اچھے اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ مسلم نوجوانوں کو اب بھارت کے انتظامیائی امور میں حصے دار اور حقدار بننا ہوگا، اور یہ کام پورے سماج کو مل کر کرنا ہوگا۔ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز، بنگلورو۔